به نستعين وأصلي وسلم على عبده الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. اب بنو قریظہ کی غداری اور غزوے پر اس کا اثر، یہ آج کا موضوع ہے. اور اس کے بعد ایک اور ہے کہ کس طرح غزوے کا اختتام ہوا. پھر اس کے بعد اگر وقت رہا تو اس کے بعد ایک اور موضوع ہے، اس کو انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں گے. بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں بدھے ہوئے تھے. یعنی بنو قریظہ جو قریب ترین تھے، مدینہ کے اندر رہ رہے تھے، ان لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان کر رکھا تھا اپنی حفاظت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے. اور جب آدمی ایک جگہ رہتا ہے، انسان جب ایک جگہ رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ صلح و مصالحت کے ساتھ اور جو ہے انسانیت کے ساتھ اور اچھے سلوک، حسن سلوک کے ساتھ رہے. تو یہ سب ساری چیزیں رہی ہیں. اور بہت سارے جو ہے حکمت رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ان لوگوں سے معاہدہ کر لیں گے اور معاہدہ کر کے رہیں گے تو کم سے کم یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی طرف سے خطرہ نہیں رہے گا کہ کبھی بھی چڑھائی کر کے کبھی بھی حملہ کر دیے، اور کوئی آئے گا ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تو ان کا یہ لوگ ساتھ بھی نہیں دیں گے، ایسے اس سے فائدہ ہوگا. تو یہ بنو نذیر جو تھے، بنو قریظہ، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کر کے بدھے ہوئے تھے. لیکن اس غزوے کے دوران، یہ غزوہ خندق کے احزاب کے دوران، بنو نذیر کے سردار، میرا خیال ہے بتایا تو مجھے سردار چلے تھے، بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس آ کر بڑے ڈھنگ سے، مطلب باتونی تھا، باتوں میں لگا کے ان کو جو ہے عہد شکنی پر مجبور کیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا ہے یہ توڑ دو، اور یہ توڑ دو گے تو پھر جو ہے ہم لوگ اور مضبوط ہو جائیں گے، مسلمان جو ہے جو مدینے کے اندر ہے وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے. یہ سب ان لوگوں کا چکر تھا. عہد شکنی پر کسی طرح آمادہ کیا. چنانچہ قدرے پس و پیش کے بعد، تردد کے بعد کعب نے عہد توڑ دیا اور قریش اور مشرکین کے ساتھ ہو گیا، عہد ٹوٹ گیا. اب اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرنے کا حکم دیا تھا، آگے چل کے آئے گا کہ ادھر جنگ ختم ہوئی اور ادھر جو بنو قریظہ کی طرف مسلمان پہنچ گئے. اور وہ حال کیا ان لوگوں کا کہ الحلح ظلم، آگے کتنے قید ہوئے، کتنے مارے گئے، کتنے یہ سب بڑی تفصیل آ رہی ہے. بنو قریظہ مدینہ کے جنوب میں تھے، مدینہ کے ایک سائڈ میں تھے، جبکہ مسلمانوں کا مورچہ شمال میں تھا، یعنی دونوں الگ الگ سائڈ میں تھے. لہذا بنو قریظہ اور مسلمان عورتوں اور بچوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی. بنو قریظہ ایک طرف تھے، مسلمان جو دوسری طرف لڑائی کر رہے تھے، اور بیچ میں مدینہ تھا. ظاہر سی بات بیچ میں جب ہے تو اس میں کوئی نہیں تھا اور ان کی حفاظت کے لیے ضروری تھا، اور انہیں سخت خطرہ جب پیش تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے مسلمہ بن اسلم کو 200 اور زید بن حارثہ کو 300 آدمی دے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا، اور سعد بن عبادہ کو مزید چند انصار صحابہ کے ساتھ اس خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کیا. 2 اور 3 5 ہو گئے، 500 لگ بھگ، اس میں سے 3000 لوگوں میں سے 500 یہ لوگ نکل گئے. اور اس کے بعد کچھ صحابی جو تھے ان کو سعد بن عبادہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ یا تحقیق کر کے آؤ، پتہ لگا کے آؤ کہ یہ جو عہد شکنی والا واقعہ ہوا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، عہد شکنی کا واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے. جب وہ پہنچے، یہ لوگ گئے تو یہود انتہائی خباثت پر آمادہ تھے. دیکھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو گالیاں پکڑنی شروع کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت آمیز جملے بکنے لگے، توہین حد سے زیادہ. اس لیے کہ انہوں نے عہد توڑ دیا تھا، اور اس نے جو بنو نذیر کا جو سردار تھا اس نے صرف عہد نہیں توڑوایا تھا، عہد توڑنے کے ساتھ ساتھ، جو عہد پیمان ہوتا وہ توڑنے کے ساتھ ساتھ ورغلایا تھا. ورغلانا سمجھ رہے ہیں؟ اکسانا، کہ مسلمانوں کے خلاف اس نے اکسایا بھی تھا. جب کسی کو چابی زیادہ بھر دیا جائے تو اس کا بجنا ضروری ہوتا ہے. وہ پرانے زمانے میں گھڑی معلوم ہے نا، جب چابی اس کے اندر زیادہ پہلے تھے، یہی حال ان لوگوں کا ہوا تھا.
انتہائی خباثت پر آمادہ ہوئے اور انہوں نے علانیہ کھلم کھلا گالی گلوچ کرنا شروع کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کہ گستاخی کی اہانت آمیز کلمات کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہاں تک کہا، جو جملے دیکھیے مسلمانوں کی خاصیت رہی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی بات انہوں نے نقل نہیں کی، کہیں بھی دیکھیں گا سیرت ہو یا حدیث ہو جس کے اندر منفی چیزیں ہوں. آپ غور کریں کہ مسلمانوں نے جو تاریخ رقم کی ہے، تاریخ بھیجی ہے، تو اس میں یہ الگ سے ہے، اس میں نہیں ہے کہ اس میں جو چیز مثبت پہلو ہے اس کو رکھا ہے، اور جو ذرا سا توہین آمیز یا مسلمانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا ٹائپ کا تھا اس کو کچھ بھی تاریخ کا حصہ نہیں بننے دیا. یہ بہت بڑا کمال تھا، اور اس وجہ سے بہت تقریباً جو اچھی چیزیں تھیں وہ لوگوں تک پہنچی ہیں. کچھ ایسی تھیں جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچی ہے لیکن غلط چیزیں تھیں، وہ بہت کم پہنچی ہیں. تو ان لوگوں نے جو کلمات کہے تھے، کہنے کا مطلب یہ، ان لوگوں نے جو کلمات بکے تھے، جو گالیاں تھیں، اس کو جو مسلمانوں نے توڑ نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کہا کہ اللہ کے رسول کو، یہ بھی توہین ہے نا. اللہ کے رسول کون؟ وہ سب تعجب سے پوچھ رہے ہیں. ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں. گالیاں نقل نہیں کی، گالیاں نقل نہیں کی اصحاب سیرت نے، صرف اتنا نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے اتنا جملہ کہا، ان میں سے ایک دو جملہ لے لیا. یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا عزل وقارہ. یہ ہو گیا میرے خیال سے، یہ ہو گیا. چلے عزل وقارہ، اب اس کا کیا مطلب ہے عزل وقارہ؟ یہی ہم لوگ یہیں تک پہنچے تھے. عزل وقارہ جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی عزل وقارہ یعنی کہ وہ عزل وقارہ کی طرح انہوں نے بھی عہد توڑ دیا. جی جی بالکل صحیح، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ جو مزید آپ کو توفیق دے اور انشاءاللہ سمجھنے کی اور بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو کیش کرنے کی توفیق دے. عزل وقارہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اصحاب ردیع کا واقعہ ہوا تھا جن لوگوں کے ساتھ، اور بیر معونہ کا واقعہ ہوا تھا. ان لوگوں نے دھوکے سے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملایا، دھوکہ دیا کہ ہم نے اسلام قبول کیا اور دھوکے سے لے کے گئے. اس کے بعد سب کے سب کو تقریباً قتل کر دیا تھا. یہودیوں نے بھی اسی طرح بدعہدی کی. لوگوں کو صورتحال سمجھ میں آ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت لوگوں کا سخت خوف طاری ہو گیا. اچانک آفت پڑی، ادھر جنگ کے لیے خود ہی 10,000 کے لوگ جو تیار ہیں سامنے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بارے میں آیت بھی نازل کی ہے. اسی موقع پر نفاق نے بھی سر نکالا. اب جو ہے جن کے اندر عداوت تھی، مسلمانوں سے حسد تھا اور اپنے آپ کو شو کر رہے تھے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ حقیقی مسلمان نہیں تھے. ان کے دلوں میں مرض تھا، ان کے دلوں کے اندر کھجی تھی. اب ان کا وہ بھی کھل کے سامنے آ گئے. چنانچہ بعض منافقین نے کہا محمد تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے کھلائیں گے. منافقین کہہ رہے ہیں کہ محمد تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے کھلائیں گے، کھانے کھائیں گے. اور یہاں حالت یہ ہے کہ قضائے حاجت کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں ہے. یہ حد درجہ بزدلی ہے. یہ کھل کے منافقین آئے سامنے. اور دوسرے لوگوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہیں تھا. یعنی ہم کو مروانے کے لیے، ہم کو نقصان پہنچانے کے لیے ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا. یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے اہل یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، کہ تمہارے لیے آج کوئی ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے، تم لوگ واپس چلے سکو. منافقین کا بعد ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے. بہرحال جب بنو قریظہ کی غداری کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کو انتہائی تکلیف کا مقام ہی تھا. اچانک اگر کوئی دھوکہ دے دے اور ایسے موقع پر جب جو ہے سامنے 10,000 کی فوج کھڑی ہو اور مسلمانوں کے پاس صرف 3,000 لوگ تھے، وہ بھی زرہیں نہیں تھی، وہ بھی زرہیں بہت کم تھی، اسلحہ بہت کم تھا، حالت بڑی پتلی تھی. کھانے کا عالم جو تھا وہ آپ لوگوں نے سن لیا کہ کیا کیا عالم تھا، بھوک کے مارے لوگ بلک رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہو. آپ نے اپنا چہرہ اور سر
कपड़े से ढक लिया, जैसे चित लेटते हैं ना, चित लेटे तो वो भी उसी तरह लेटे और अपना चेहरा ढक लिया। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आदमी बहुत परेशानी में होता है, कुछ सोचने के लिए उसको मौका चाहिए, और देर तक चित लेटे रहे, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए उठे और मुसलमानों को फतह व नुसरत की बशारत दी। इसी जंग के बाद उठे और मुसलमानों को कहा, बताया कि अब जो है इंशाअल्लाह हम लोग फतह, कामयाबी और कामरानी जो हमारा हिस्सा होगी। फिर आपने चाहा कि उयैना बिन हसन के पास पैगाम भेजकर मदीना के 1/3 फल पर मसालिहत कर लें। जो मदीना के अंदर फल फ्रूट है, चाहे वो खजूर की शक्ल में हो या जो है अंगूर की शक्ल में हो, सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती थी, तो उस पर जो एक हिस्सा उन लोगों को देकर मसालिहत कर लिया जाए, ताकि हम लोग महफूज रह जाए, वो सब जंग करने के लिए तैयार ना हो और बनु गतफान को लेकर वापस चला जाए। यानी जो आया था वो एक उसमें से एक टोली निकल जाए, लेकिन अंसार के दोनों सरदार साद बिन मुआद और साद बिन उबादा ने उसे मंजूर न किया और कहा कि जब हम लोग और ये लोग दोनों शिर्क पर थे, तब ये लोग एक दाने के भी लालच नहीं कर सकते थे। यानी इनकी हालत ये नहीं थी कि एक दाने के भी लालच करें कि मदीना से एक दाना भी हमको मिल जाए, जब हम शिर्क पर थे तब। भला अब जबकि अल्लाह ने हमें इस्लाम से नवाजा है और आपके जरिए इज्जत दी है और आपके जरिए इज्जत दी है, तो अब हम उन्हें अपना माल देंगे, हम उन्हें सिर्फ अपनी तलवारें देंगे। इसका मतलब ये कि हम लड़ेंगे उन लोगों से, लेकिन अपना माल उन लोगों के हवाले नहीं करेंगे। उस पर आपने उन दोनों की राय को दुरुस्त करार दिया और वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा था वो उसको ख़त्म कर दिया। अब देखिए उसके बाद अहज़ाब यानी जो ग्रुप आए थे, 27 ग्रुप थे, मैंने बताया था 27 ग्रुप थे, उनमें फूट कैसे पड़े और गज़वे का खात्मा कैसे हुआ, ये मैंने नहीं बताया, ये आज से है। अभी हालात किसी संगीन मरहले से गुजर रहे थे, मतलब अम्र बिन अब्द उद का मामला हुआ था, उसके बाद जो है मुनाफिकीन बीच में उठ खड़े हुए, बनु कुरैज़ा ने गद्दारी कर दी और मुसलमानों की खाने पीने की जो हालत थी ये आपके सामने है। इन सारी संगीनी के मरहले से गुजर ही रहे थे कि नईम इब्न मसऊद अशजई दूसरे उसका था ना, बनु गतफान का एक आदमी है, और उन्हीं देखिए बनु गतफान के ही बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि उनको मदीने का फल 1/3 दे दिया जाए। वो लोग अपने ग्रुप को वापस ले गए थे, साद बिन उबादा और साद बिन मुआद दोनों राजी नहीं हुए। अब उन्हीं में से जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे ये लोग चले जाएं, उन्हीं में से एक आदमी आया, नईम बिन मसऊद उसका नाम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। उनका ताल्लुक कबीला बनी गतफान से, इन्हीं के बारे में कह रहे हैं, कबीला बनी गतफान से था, और वो कुरैश और यहूद के दोस्त थे, दोनों के दोस्त थे, कुरैशियों से भी दोस्ती थी और यहूदियों से भी दोस्ती थी। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मैं मुसलमान हो गया। ताज्जुब की बात है, जंग चल रही है और जंग में दोनों ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने हैं। अम्र बिन अब्द उद का वाक़या हो चुका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको कत्ल कर दिया। अब उस बीच में जब गद्दारी भी हो चुकी है और जब ये हालत है, उस बीच में नईम बिन अशजई आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला एक है और आप उसके रसूल हैं। उन्होंने कहा मैं मुसलमान हो गया। सिर्फ एक आदमी कितने ग्रुप में से 10,000 में से एक आदमी आके कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला की तदबीर देखिए। उन्होंने कहा मैं मुसलमान हो गया और मेरी कौम को मेरे इस्लाम का इल्म नहीं है। चोरी से क्या आयत है, मेरी कौम को मेरे इस्लाम का इल्म नहीं है, लिहाजा आप मुझे कोई हुक्म फरमाओ। अब ये कर सकते थे ना, अपनी कौम में जाके कुछ भी कर सकते थे, अकेले तो किसी को मारधाड़ नहीं कर सकते थे, अकेले लोगों को समझा बुझा के वापस लेके जा सकते थे, या जो उनको किसी दूसरे रास्ते पर डाल सकते थे, या कुछ और इस तरह का कर सकते थे, लेकिन अकेले लड़ नहीं सकते, ना उनकी बात। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे कोई हुक्म फरमाइए।
انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی حکم فرمائیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صرف ایک آدمی ہو، 10,000 کے لشکر میں سے ایک آدمی ہو، اکیلے، اس لیے کر ہی کیا سکتے ہو؟ کیا کر سکتے ہو؟ کوئی کام کر سکتے ہو؟ ایک آدمی کس کام کا؟ جب 10 ہاتھ ہو تو وہ مضبوط ہوتا ہے، اگر ایک کے بجائے 10 ہوتے تو شاید جو ہے وہ اور مضبوط ہوتے اور ان لوگوں کے بیچ میں جا کے کچھ کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کام لینا چاہتا ہے تو ابابیل سے، ابابیل کتنی ہوتی؟ ابابیل سے ابرہا کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ خانہ کعبہ تک نہیں پہنچا۔ اگر کام لینا چاہتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے۔ البتہ تم اکیلے کر کیا سکتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البتہ جس قدر ممکن ہو ان کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہوں۔ لڑانا نہیں ہے، جو وہ آیت ہے نا نعیم بن مسعود اشجعی، انہوں نے کہا میں اسلام قبول کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے، اکیلے آدمی ہو، کچھ مت کرو، بس یہ کرو کہ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دو، جو آپس میں ان کی یکجہتی ہے اس کو توڑ دو، اس کو توڑ دو، کیونکہ جنگ تو چال بازی کا نام ہے، یہ تو پکی بات ہے، جنگ چال بازی کا نام ہے۔ السلام علیکم۔ اس پر حضرت نعیم بنو قریظہ کے ہاں پہنچے، بیٹھ حضرت نعیم قریظہ کے ہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا تو اعزاز و اکرام کیا، کیوں؟ یہ دونوں کے دوست تھے اور بنو غطفان سے آئے تھے۔ اب یہ دونوں دوست تھے، ابھی کسی کو ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا، جب گئے ان لوگوں کو دیکھا تو اعزاز اکرام کیا، ان کو جو اچھے سے بیٹھایا، کھلایا پلایا۔ حضرت نعیم نے کہا، ان کی بہت بڑا غور سے سننے کے لائق ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق خاطر ہے، یعنی بڑا گہرا آپ لوگوں سے ربط ضبط ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں، تو کہہ رہے ہیں نہیں، حضرت نعیم کہہ رہے ہیں اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں، اسے میری طرف سے چھپا کے رکھیں گے، یعنی کسی سے تذکرہ نہیں کریں گے۔ کن کے پاس گئے تھے؟ ابھی دیکھیے نام بھولیے گا نہیں ورنہ جو ہے نا ذہن ادھر ادھر ہو جائے گا۔ بنو قریظہ کے پاس گئے، بنو قریظہ کے پاس گئے، انہوں نے آؤ بھگت کی، اور اس کے بعد جو ہے بیٹھے تو کہہ رہے کہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بات کسی سے تذکرہ مت کریے۔ وہ بڑے شان والے تھے، انہوں نے کہا جی ہاں ہم ایسا ہی کریں گے، کچھ کرنے والے نہیں ہیں، کسی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر پر انہوں نے کہنا شروع کیا، بنو قینقاع اور بنو نذیر پر جو گزر چکی ہے اسے آپ جانتے ہی ہیں۔ اب آپ لوگوں نے قریش اور غطفان کا ساتھ دیا ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ بنو قریظہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے دیکھ لیا ہے کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے کیا سلوک کیا تھا۔ اب جو ہے آپ لوگوں نے قریش اور بنو غطفان کا ساتھ دیا ہے اس وقت غزوہ خندق اور احزاب میں، مگر ان کا معاملہ آپ جیسا نہیں ہے، ان کا معاملہ آپ جیسا نہیں ہے۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ بنو قریظہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا معاملہ ان کے جیسا نہیں ہے۔ کن کے جیسا؟ قریش اور بنو غطفان کا، اس لیے کہ قریش تو کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے چل کے آئے تھے، اور غطفان بھی دور سے آئے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا معاملہ ان کا معاملہ آپ جیسا نہیں ہے، یہ علاقہ آپ کا علاقہ ہے۔ مدینے کے اندر تھے، آپ مدینے کے اندر تھے نا، یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کے بال بچے ہیں، عورتیں ہیں، مال و دولت ہے آپ لوگوں کے ہاں، آپ لوگ یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے، مدینے ہی کے اندر رہنا آپ لوگوں کو۔ بنو قریظہ زبان سے کہہ رہے ہیں نا، جبکہ ان کا علاقہ مال و دولت، عورتیں اور بال بچے دور دراز ہیں۔ انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے ورنہ اپنے علاقے کی راہ لیں گے، انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے ورنہ اپنے علاقے کی راہ لیں گے، اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے۔ ہے نا ڈرانے والی بات ہے۔
آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے اور وہ جس طرح چاہیں گے انتقام لیں گے. یہ دونوں چلے جائیں گے, قریش بھی چلے جائیں گے اور بنو غطفان بھی چلے جائیں گے, اور بچیں گے کون؟ بنو قریظہ بچیں گے. ان کو مدینہ ہی کے اندر رہنا ہے. اب مدینے والے جیسے چاہے اسے انتقام لیں. یہ سن کر وہ چوک پڑے اور بولے اب کیا کیا جا سکتا ہے. تکلف ہوا ان لوگوں کو. جب یہ ساری باتیں جو ہے حضرت نعیم بنو قریظہ والوں کو کہہ ڈالے تو وہ سب جو ہے بالکل چوک پڑے گی. یہ تو بات تو صحیح ہے, ایسا ہو سکتا ہے اور ہم لوگوں کو یہیں رہنا ہے. اس کے بعد حضرت نعیم نے کہا کہ جب تک وہ اپنے آدمی یرغمال کے طور پر نہ دیں, کون؟ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو. قریش اور بنو غطفان. کس کو کہہ رہے ہیں؟ بنو قریظہ کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ قریش والے اور جو ہے بنو غطفان والے اپنے آدمی یرغمال کے طور پر آپ لوگوں کو دے نہ دیں تب تک جو ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوگا. اچھا, اس کے بعد حضرت نعیم نے انہوں نے کہا آپ نے بہت درست رائے دی ہے, یہ سب کہا. اس کے بعد پھر حضرت نعیم جو تھے انہوں نے قریش کا رخ کیا. اب قریش کے پاس گئے. ہاں, ابھی تو قریظہ کے پاس گئے, اب قریش والوں کے پاس گئے اور ان کے سرداروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت و خیر خواہی ہے. یہ یہاں عربی کے جملے ہیں جس طرح بولے جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں ہم لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ہم سے دوستی ہے, آپ لوگوں سے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا کھانا سب کچھ ہے, ہمارے اچھے تعلقات ہیں. انہوں نے بھی اقرار کیا. انہوں نے کہا ہم ایسا ہی کریں گے. حضرت نعیم نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس سے میری جانب سے چھپایا گیا, یعنی کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کرنا. ابھی تو بنو قریظہ والوں کو کہا کہ آگے ان لوگوں نے آپس میں رکھ لیا. اب قریش کے پاس آئے, مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک بات بتا رہا ہوں, اس کو کسی سے تذکرہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے. حضرت نعیم نے کہا بات یہ ہے کہ یہود نے یعنی بنو قریظہ نے یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد شکنی کی ہے وہ اس پر نادم ہے نا. حضرت نعیم کہہ رہے ہیں کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد شکنی کی ہے, عہد کو توڑا ہے, اس پر ان کو ندامت ہو رہی ہے. اب پچھتا رہے, اس کا مطلب یہ ہوا پچھتا رہے. انہیں ڈر ہے کہ آپ لوگ یعنی قریش, آپ لوگ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے, ہے نا. ڈرایا, یہ ڈرانے والا کام تھا. لہذا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراسلت کی ہے. بنو قریظہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے رابطہ کیا. ہم اپنی جان پر سننا ہے نا, نادم ہے, شرمندہ ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مراسلت کی ہے, بات چیت کی ہے, رابطہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ یرغمالی لے کر ان کے حوالے کر دیں. دیکھ لیں, یہ دماغ کی بات ہے کہ اس طرح کی بات ان کے دماغ میں آ گئی ہے. سنے وہاں سے. لہٰذا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراسلت کی ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ یرغمالی, آپ لوگوں سے جن کو ختم کریں, قریش سے کچھ یرغمالی لے کر ان کے حوالے کر دیں. کن کے حوالے؟ بنو قریظہ کے حوالے کر دیں. وہی بات تقریباً ادھر بھی جا کے کہہ کے آئے تھے. پھر آپ لوگوں کے خلاف ان سے اپنا معاملہ استوار کر لیں, یعنی درست کر لیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی بھی ہو گئے. جھوٹ ہے لیکن جنگ ہے اور ان کو پھوٹ ڈالنا تھا, اصل مقصد تو پھوٹ ڈالنا تھا. لہذا آپ لوگ چوکنا رہے, اور اگر وہ آپ سے یرغمالی طلب کریں, بنو قریظہ والے اگر یرغمالی طلب کریں تو ہرگز نہ. اس کے بعد ابھی یہ دو کے پاس, اس کے بعد غطفان کے پاس گئے. ان کے پاس جا کر بھی یہی بات دہرائی, ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے. اس باحکمت تدبیر سے دلوں میں شبہات پیدا ہو گئے.
اب قریش بنو قریظہ سے، غطفان سے اور سب سے ایک دوسرے سے وہ ہو گئے، شک میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں یہ ہم کو دھوکہ نہ دے دے، وہ سوچا ہم کو دھوکہ نہ دے، وہ ہم کو دھوکہ نہ دے۔ تین کے تینوں جو قبائل تھے بڑے بڑے، وہ سب کے سب آپس میں یہ سوچنے لگے کہ یہ ہم ایک دوسرے جو ہم کو دھوکہ دے وہ مسلمانوں سے مل جائیں گے، اور پھر اگر جو ہے چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے تو وہ ہمارے ہم مسلمانوں کے رہو کرم پر رہیں گے۔ اب اس حکمت تدبیر سے دلوں میں شبہات پیدا ہو گئے اور پھوٹ پڑ گئی۔ چنانچہ ابو سفیان نے بنو قریظہ کے پاس ایک وفد بھیجا، دیکھیے رد عمل اس کا ہو گیا، رد عمل ہو گیا۔ بنو قریظہ کے پاس ایک وفد بھیجا کہ کل جنگ کی جائے گی، یعنی کل مسلمانوں سے جنگ کی جائے گی، کل وہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں گے ہمارے ساتھ ہے یا جو ہے یہ رمانی طلب کرتے ہیں۔ بنو قریظہ نے کہا ایک تو کل ہفتے کا دن ہے، یہودی ہے نا، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقدس ہوتا ہے، وہ اس دن کچھ نہیں کرتے، ہفتے کا دن ہے، اور ہم پر جو عذاب آیا اس روز شریعت کے حکم سے تجاوز کرنے کے سبب آیا ہے، یعنی یوم السبت سنیچر کے دن کو یہ سب کام کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ آفت آئی ہے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسرے، آپ جب تک ہمیں کچھ یرغمالی نہ دے دیں، یہی تو ابو سفیان بھی یہی چیک کرنے کے لیے ان لوگوں کو کہہ رہے کل جنگ کی جائے، آپ جب تک ہمیں کچھ یرغمالی نہ دے دیں ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے اپنے علاقوں کی راہ لیں گے۔ اس پر قریش اور غطفان نے کہا، قریش اور غطفان وہی جن سے جو ہے یرغمالی مانگا جا رہا تھا، کہا کہ واللہ نعیم نے سچ کہا تھا، ہے نا، نعیم نے سچ کہا تھا، اور قریش نے یہود کو کہلوا بھیجا، قریش نے یہود کو کہلوا بھیجا کہ ہم آپ کو کوئی یرغمالی نہیں دیں گے، آپ لوگ جنگ کے لیے نکل پڑے، بنو قریظہ والے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ اس پر یہود نے کہا واللہ نعیم نے سچ کہا تھا۔ اس طرح فریقین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ ایک آدمی مسلمان ہوا تھا، 10,000 کا لشکر جو ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آمادہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کہ دیکھیے انہی 10,000 میں سے صرف ایک آدمی نکل کر آیا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اس نے اسلام قبول کیا، اور اتنی بڑی جنگ جس کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل حلق میں آ جاتے، قرآن میں لکھا حلق میں آ جاتے، ایسا مطلب خوف میں مبتلا تھے، دیکھ کے ڈر سے پیدا ہو گیا دونوں کے۔ اس جنگ میں پھوٹ ڈال دی، یا اس کے جو غیر مسلم تھے ان لوگوں کے اندر پھوٹ ڈالی اور ان کے حوصلے پست ہو گئے، صرف ایک آدمی کے اسلام میں، ورنہ کہاں پوری پوری فوج کیا کیا کر ڈالتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے نا۔ اس دوران مسلمان ایک دعا کرتے رہے، یہ سب کو کرنا چاہیے کہ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یہ جو ہے دعا ہے اور اس کو جو ہے ہر مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، وہ بھی ہے اللہم منزل الکتاب سریع الحساب احزم الاحزاب اللہم احزمہم وزلزلہم۔ اگر کسی بھی گروہ سے آپ کو خدشہ ہو، ڈر پیدا ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور ان کے جو مطلب نقصان پہنچانے والے ان لوگوں کے اندر یکتائیت ہو یا جو ہے یونٹی ہو، ان کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے، ان کو جو ہے پست کرنے کے لیے یہ دعا جو بڑی کارگر ہے۔ یعنی ہمارے ہر طرح کے جو عیوب ہیں ان کی پردہ پوشی فرما، اور ہمیں خطرات سے معمول کر دے، یہ امن میں خطرات سے بچا لے، ہم امن کی طرف چلے جائیں۔ دوسری دعا ہے، اس کا معنی مطلب یا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، یعنی قرآن اتارنے والے، اے جلد حساب لینے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بڑائی بیان کی جائے، کبریائی بیان کی جائے، حمد و ثنا کی جائے تو وہ دعا کو کھٹ سے سن لیتا ہے۔ انہیں شکست دے دے، اے حساب لینے والے انہیں شکست دے دے اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے، یعنی ان کی صفوں میں زلزلہ پیدا کر۔ یہ دعا دوسری دعا ہے، میں انشاءاللہ اس کو گروپ میں ڈالوں گا۔ مانی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور مشرکین پر یہ نتیجہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی اور مشرکین پر تیز تند ہواؤں اور فرشتوں کا لشکر بھیجے. ایسی زبردست ہوا چلی تھی اس دن کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے. ان کے جو خیمے تھے وہ اکھڑ گئے, برتن تو جو تھے وہ کہیں سے کہیں اڑ گئے, اور جو ان کے لوگ تھے وہ بھی خوف میں مبتلا تھے کہ کہیں ہم خود نہ کھو جائیں. یہ حالت تھی. تو ان لوگوں کی دعا کے مسلمانوں کی دعا, اللہم منزل الکتاب سریع الحساب احزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم, کہ انہیں شکست دے دے اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے جھنجھوڑا ان لوگوں کو کہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. تو یہ ہوا. دوسرا یہ کہ ان کے ہاڈیاں برتن جو تھے سب کے سب الٹ پلٹ کے ادھر ادھر اڑ ہو گئے. ان کے خیمے اکھڑ گئے. خیمے کتنے زبردست باندھے جاتے, بڑے بڑے جو کیلے ڈال ڈال کے, اور کڑکڑاتی سردی نے الگ مار ماری. بالکل ٹھنڈک کا ٹائم تھا اس وقت, اور ان کی کوئی چیز اپنی جگہ نہ رہ سکتی, کوئی چیز اپنی جگہ پر باقی نہیں تھی. اس میں نہیں ہے لیکن اور دوسری جگہ سیرت کی کتاب دیکھ تو اس میں جو وہ تھے ان لوگوں کو ڈر ہوا کہ ہم لوگ اڑ لے جائیں ہوا کے ساتھ. اتنا تیز ہوا. اب یہاں کی ہوا دیکھتے ہیں کبھی کبھی بڑی تیز چلتی ہے. میں ایک بار سبزی میں تھا, وہاں بھی ایسی ہوا چلتی ہے, ڈر ہوا ہم لوگ نہ اڑ جائیں, اتنا تیز ہوا چل رہی تھی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کی خبر لانے کے لیے بھیجا, یعنی کافروں کی خبر لانے کے لیے بھیجا. وہ کفار کے محاذ کے اندر تک گئے اور واپس آئے. انہیں قطعاً سردی نہ لگی. سردی کے معنی یہ جو غیر مسلم تھی یہ کپا گئے تھے, لیکن جب حضرت حذیفہ گئے تو انہیں سردی تک نہ لگی, بلکہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گرم پانی کے حمام میں, یعنی گرم پانی سے وہ نہا رہے ہیں. انہوں نے واپس آ کر دشمن کو یعنی غیر مسلمین کی قوم کی واپسی کی اطلاع دی اور سو گئے. صبح ہوئی, مطلب وہ بتایا کہ یہ سب جانے کی تیاری کر رہی ہے, تب بتا کے سو گئے. صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار کی طرف کا میدان جنگ بالکل صاف, ایک بھی بدلا نہیں ہے اس میں. اللہ اب دیکھیں وہیں پہ مسلمان ہیں, جنگ کے اس خندق کے اس سائڈ میں کفار ہے اور خندق کے اس سائڈ میں مسلمان ہیں. وہاں مسلمان جیسے کہ ویسے آرام سے سوئے ہوئے, کچھ نہ ہوا نہ جو ہے ٹھنڈا, کچھ بھی نہیں. اور ان لوگوں کی طرف زور زبردستی اور ہوا ایسی کہ ان کو بھاگنا ہی پڑا. حرارت میں ٹھنڈی اتنی تھی کہ بھاگتے تھے, اور مسلمانوں کو کچھ احساس نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو کسی خیر کے بغیر یعنی جیتے بغیر غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا تھا, اور ان سے جنگ کے لیے تنہائی کافی ہو گئی. ان اللہ قوی شدید العقاب, اللہ تبارک و تعالیٰ قوی بھی ہے اور زبردست انتقام لینے والا بھی ہے. اس غزوے کی ابتدا, یہ تھوڑا سا ایک لائن میں دو لائن میں اور بتاتا ہوں اس کے بعد. اس غزوے کی ابتدا شوال 5 ہجری میں ہوئی, شوال 5 ہجری میں ہوئی, اور انتہا ایک مہینے بعد, ایک دو دن کی بات نہیں, جب شروع ہوئی تو شوال میں اور ختم ہوئی تو ذوالقعدہ. یہ مدینہ پر ضرب لگانے اور اسلام مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی سب سے بڑی کوشش تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نامراد کیا اور ان کی سازش ناکام بنا دی. اور ان کی طاقتوں کے مجموعی طور پر ناکام ہونے کے معنی یہ تھے کہ اب چھوٹے چھوٹے متفرق گروہ مدینے کا رخ کرنے کی ہمت بدرجہ اولا نہیں کر رہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزونہ, نغزوہم ولا یغزونہ نحن نسیر الیہم. اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے, اب ہم ان پر چڑھائے. تو مدینے میں بار بار آ رہے تھے, احد پہ آئے, اس کے بعد اس میں آئے, اور بیچ میں ایک بار اور جنگ بدر کے نام پر آئے. اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے, وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے. اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا. یہ سب کہہ کے اس جنگ کا خاتمہ ہو. اس کے بعد جیسے ہی لوگ مدینہ پہنچے, غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا. نماز پڑھا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے بعد جو ہے جو غزوہ خندق یا احزاب جو ہو چکی, اور اس میں کافروں کو بھاگنے کے لیے صرف ایک آدمی کا اسلام لانا کافی ہوا,
ہے نا, کتنی حکمت دیکھیے کہ 10,000 کا لشکر موجود تھا اور مسلمان مارے خوف کے ان کے دل حلق کو اچھل کے آ رہے تھے. قرآن کے اندر بالکل اسی انداز میں بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم لوگوں کو خوف کے مارے یہ بولتے ہیں گلے کو نخرے میں جو ہے دل اچھل کے آ رہے ہیں. حالت ایسا ہوتا ہے, لیکن ایک آدمی اسلام لے گیا. ابھی ہم لوگ بھی نماز سے پہلے اس کے بارے میں پڑھے ہیں, نعیم بن مسعود اشجعی, انہوں نے اسلام لے گیا. اس کے بعد اشجعی جو حکمت لگائی, جو انہوں نے اپنا دماغ لگایا, جا کے سارے قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف پھوڑا, اس کے وجہ سے ان لوگوں کی طرف پھوٹ پڑ گیا. دوسرے یہ کہ جب مسلمانوں نے جب دعا کی اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, یہ ایسی تو ہے نہیں جسے ہم لوگ بیان کر رہے ہیں, وہ تو الگ ہی منظر رہا ہوگا. اس لیے کہ جب آدمی پریشانی کے عالم میں ہو, بالکل تنگ ہو, کوئی راستہ نہ ہو اس کو, تب تو وہ رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے بالکل جو ہے لو لگا کر, اور ایسے کہ وہ اس وقت ہوتا ہے جب جو ہے آدمی بڑی پریشانی کا عالم ہوتا ہے, بہت پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے, تو اس کا ڈائریکٹ کنیکشن جو اللہ تبارک تعالیٰ سے لگ جاتا ہے اور بالکل دل سے اس کی دعا نکلتی ہے. وہ عالم تھا. مسلمانوں نے کیا دعا کی, اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمن روعاتنا. اور دوسری کی دعا کی, پہلی دعا کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب کی ستر پوشی کر, ہمارے جو چیزیں ہیں, اس جو عیب ہے اس کو چھپا کر رکھ, وآمن روعاتنا, اور ہمیں محفوظ کر دے, امن و امان میں رکھ دے. اور دوسری دعا کی اللہم منزل الکتاب سریع الحساب احزم الاحزاب اللہم احزمهم وزلزلهم. یہ دعا اس کا مطلب تھا کہ اللہم منزل الکتاب, اے قرآن کو اتارنے والے, کتاب کو اتارنے والے سے مراد قرآن ہے. منزل الکتاب سریع الحساب, جلدی حساب کرنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حساب بڑا تیز ہوتا ہے نا. سریع الحساب احزم الاحزاب, یہ جو گروپ ہے ان کو شکست دے دے. اللہم احزمهم وزلزلهم, ان کو شکست بھی دے اور ان کو جھنجھوڑ کے رکھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی کیا, اس کا فرشتوں کا لشکر بھیجا, اور لشکر بھیج کر وہ طوفانی ہوا چلائی کہ ان کے سارے برتن جو تھے, ان کے جو خیمے تھے, ان کی دوسری چیزیں سب اڑ گئے, ادھر ادھر چلے گئے. اور سردی کا وہ عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیچ میں ڈال دیا کہ مارے سردی کے وہ بھاگ کھڑے ہوئے. اب اس کے بعد جب وہ لوگ چلے گئے, جنگ ختم ہو گئی. رات کا ٹائم تھا, مسلمان جو ہے سو گئے, جب اٹھے تو دیکھ رہے میدان صاحب میں کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ. تو جب چلے گئے, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ کے گھر میں, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے. یعنی ابھی اپنے گھر نہیں پہنچے تھے. اب کہہ لیجیے کہ حضرت عائشہ کا گھر ان کا رہا, اور بھی جتنی ازواج مطہرات تھیں ان کا گھر نہیں کا تھا. ام سلمہ کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. ابھی کہاں پہنچے ہیں, ابھی مدینہ پہنچ رہے ہیں, ابھی اچھے سے مدینہ نہیں پہنچے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا. یہی لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی تھی اور غداری کی, اور مسلمان اس کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہوئے تھے. یہ ایک طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں, دوسری طرف ہمارے جو آبا و اجداد گھر کے لوگ ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, وہ غیر محفوظ ہو گئے, اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی تھی. بنو قریظہ کی طرف حضرت جبریل نے کہا کہ بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ میں آگے آگے جا رہا ہوں. اور جبریل علیہ السلام کہہ رہے کہ میں آگے آگے جا رہا ہوں, ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا, ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں. یہ وہی سے ایریا ہے جدھر کعب بن اشرف کا قلعہ تھا. یہ بنو قریظہ جو ادھر ہی آباد تھے, وہ ادھر کا علاقہ ہے, جنوب کا علاقہ. میں آگے آگے جا رہا ہوں, ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا, اور ان
کے دلوں میں رعب ڈالوں گا. یہ کہہ رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں, اور یہ کہہ کر فرشتوں کے جھنڈ میں روانہ ہو گئے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں آواز لگائی, منادی کرائی, لوگوں میں آواز لگائی, جس شخص ایسے اعلان کیا کہ سمع طاعت پر قائم ہے, جو شخص سمع طاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے. کتنی دور ہے مدینہ سے کتنی دور ہے؟ لگ بھگ 3-4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کے لیے, زیادہ دور نہیں ہے. اور چونکہ آنے کا راستہ بھی ویسے ہی گھوم گھام کے آتا تھا, وقت پہاڑ کی طرف سے گھوم کے مدینہ میں داخل ہوتا تھا, بلکہ جب سراج میں بتا رہا ہوں اس کے قریب سے داخل ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سمع و طاعت پر, یعنی میری سمع طاعت پر, فرما برداری پر اور میری بات سننے پر کان دھرتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھے. ابھی تو ٹائم ہی کتنا ہو, بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھے. اس کے بعد مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا جھنڈا دے کر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ کر دیا. جبریل علیہ السلام کے پیچھے جبریل علیہ السلام چلے گئے. انہوں نے کہا کہ میں ان کے دلوں میں زلزلہ برپا کروں گا, ان کے اندر, ان کے دلوں میں رعب ڈالوں گا, اور یہ کہہ کے وہ چلتے رہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ جو شخص سمع طاعت پر, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کان رکھتا ہے, بات سنتا ہے, ان کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے, تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے. پھر اس کے بعد ظاہر سی بات, جب مدینہ سے سارے لوگ نکل جائیں گے تو کوئی نہ کوئی تو پیچھے رہنا چاہیے مدینہ کا انتظام دیکھنے کے لیے, اگر کبھی ضرورت پڑ گئی تو. تو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے منتظم بنا دیا, نہیں ان کا مدینے میں ان کو چھوڑ دیا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ جھنڈا دے کے روانہ کر دیا, اور روانہ فرما دیا. بنو قریظہ نے انہیں دیکھا, حضرت علی کو دیکھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی. پہلے بھی یہی کام کیے تھے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران تحقیق کے لیے بھیجا, تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی, کلمات جو ہے غلط کلمات پڑھے اور گالی گلوچ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کون محمد ہم نہیں جانتے, کون رسول ہم نہیں جانتے, یہ سب سارے کلمات ان لوگوں نے کہے تھے. بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور حرزت سرائی کی. ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹپٹ تیار ہو گئے اور نکل پڑے. بعض لوگ ابھی راستے ہی میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا, چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں نماز پڑھ لی, یعنی راستے میں نماز پڑھ لی, اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ پہنچنے تک نماز مؤخر کر لی. وہاں سے دور نہیں, کبھی مدینے کا پلان بنے گا انشاءاللہ میں دکھاؤں گا, یاد دلائیے. اس وقت میں بتاؤں شہر کہاں تھا, وہ بھی باغات اور ساری چیزیں سب کچھ ویسی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہاجرین انصار کے ساتھ نکلے اور بنو قریظہ کے انا نامی ایک کنویں پر پڑاؤ ڈالا. اب یہ کنواں وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہے کہ ختم ہو گیا, اللہ عالم. بنو قریظہ کے ایک انا نامی کنویں پر پڑاؤ ڈالا. ادھر بڑا ہریالہ علاقہ ہے, جدھر یہ سب بنو قریظہ والے رہتے ہیں, بڑا سرشت شاداب ہے, اور جو کھجور کے اچھے جو پھل آتے ہیں ادھر سے آتے ہیں, بڑے بہترین. پورا دیکھیں گے تو کھجور کے باغات بھرے ہوئے, اور اس کے آگے آیا گے تو ڈیم آ جاتا ہے. اللہ رحم کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں میں رعب ڈال دیا. کیسے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں, اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا, اور وہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے. وہ اپنے قلعوں میں اور گڑھوں میں بند ہو گئے. انہیں لڑائی کی جرات نہ ہوئی. مسلمانوں نے سختی سے محاصرہ جاری رکھا, سختی سے چاری طرف سے بالکل پیک کر دیا, کسی کے آنے جانے کا راستہ نہ کھلا رکھا. یہود نے جب دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑ رہا ہے, یعنی کئی دن تک, لگ بھگ 28 دن 26 دن ایسے کچھ تھا, ابھی آگے چل کے نہیں آئے گا, محاصرہ طول پکڑ رہا ہے, تو چاہا کہ اپنے بعد مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں
یعنی جو مسلمان ان کے جاننے کا خیال ہے، جیسے معلوم دیجیے خود میں سے اگر کوئی اسلام لے کے آیا تو ان کو بلا کے مشورہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. تھے نا بنو قریظہ میں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے. چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں. وہ ابو لبابہ انہی لوگوں میں سے، تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے. ابو لبابہ مسلمان ہو چکے تھے، ابو لبابہ مسلمان ہو چکے تھے. اس وقت وہ جنگ کرنے کے لیے بنو قریظہ تیار تھے. وہ تو اپنے آدمیوں سے بات چیت کرنا ان کے لیے آسان تھا، اس لیے ان کو کہا کہ ابو لبابہ کا بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کریں گے جنگ کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو بھیج دیا. انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے بنو قریظہ کے، اور وہ سب جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا نکلا، اس لیے کہ ایک بار غداری کر چکے تھے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی گالیاں بکی تھی، ان کو پتا تھا کہ کیا انجام ہونے والا. تو جب ان کو دیکھا، ابو لبابہ کو دیکھا، تو مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے اپنے زندگی کے لیے، بچاؤ کے لیے. اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ پر رقت طاری ہو گئی، یعنی ان کے دل جو ہے پسیج گئے، نرم ہو گئے. یہود نے کہا کہ آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں، یعنی کہ اگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم کو جو قتل کر دیں گے، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ ان کو ڈر تھا نا، اس لیے گداری کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہاں. حضرت ابو لبابہ نے کہا ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر رہے ہیں اسی پر تم لوگ بھی تیار ہو. اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ کے اشارے سے گردن کی طرف، حلق کی طرف اشارہ کیا. گردن نا ایسے گردن سمجھ جاتے ہیں کیا جو ہے. تو انہوں نے ایک تو کہا کہ ہاں وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو، دوسرے یہ کہ اشارہ کیا ہاتھ سے. اب یہ ان کے لیے جو ہے مصیبت لگ گیا. وہ خود ہی مطلب اس کے بعد جو ہے وہ اپنا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے. اشارہ جو انہوں نے کیا تھا گردن کے حلق کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ سب کے سب قتل کر دیے جاؤ گے، ذبح کر دیے جاؤ گے. لیکن انہیں فوراً احساس ہوا کہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا جا کے بتا دینا کہ کیا فیصلہ کیا ہم نے. انہوں نے اشارہ کر دیا تو ان کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو نہیں پہنچانی تھی اس کو بھی پہنچا دیا. جو نہیں پہنچانی تھی تو وہ بھی خاص طور سے یہودیوں تک اس کو میں نے پہنچا دیا. ان کو احساس ہو گیا. چنانچہ وہ سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو اس کے ایک کھمبے کے ساتھ باندھ لیا. یہ واقعہ سنے ہوں گے آپ. حضرت ابو لبابہ جو تھے، جب ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلط کہہ دیا ہے تو سیدھے اس کے بعد وہ واپس مدینہ پہنچے مسجد نبوی میں اور ایک کھمبے سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھ سے ہی کھولیں گے. اپنے ہاتھ سے ہی کھولیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی، ان کو خبر نہیں تھی. انہوں نے جب دیکھا چلے گا مدینہ. جب آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے، حضرت ابو لبابہ اگر میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیتا. کتنی چھوٹی سی غلطی ہے نا، کتنی چھوٹی سی غلطی ہے. چھوٹی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. ان کو احساس ہوا، پھر انہوں نے توبہ بھی کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کی گناہوں کی، یعنی یہ جو گناہ کیا ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا. لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں، یعنی اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا ہے، تو اب ہم انہیں چھوڑے رکھیں گے. انہوں نے اپنا فیصلہ خود کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے تھے کہ میں نے ایسا غلط کام کر دیا. انہوں نے خود اپنا فیصلہ کیا کہ اب میں جا کر اپنے آپ کو باندھ لیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم بھی ان کو چھوڑے رکھیں گے. یہ تو سزا ہو گئی نا. یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نازل کرے گا. اچھا، اب ان کی بات جو ہے یہاں رکتی ہے، اس کے بعد پھر آگے چل کے ان کی بات آئے گی.
ادھر قوالت محاصرہ کے ساتھ بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے. دیکھو ان کا جو بھولیے گا ابو لبابہ کا، اس لیے آگے سے جا رہا ہے. جب کئی دن تک محاصرہ رہا تو بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے. چنانچہ 25 روز کے بعد، 25 روز، 25 بہت دن ہوتا ہے. ہم لوگ کوارنٹائن جب 45 دن جو ہے ہم لوگ کوارنٹائن میں جھیلے تھے، وہ تو لگتا تھا کہ پوری دنیا سے کٹ گیا ہے. اور یہ 25 دن بالکل ایسا گھیر دیا کہ اس میں نکلنے کا کہیں پہ موقع نہیں ہے. اور اب کی طرح نیٹ بھی نہیں تھا کہ چلو دن بھر آدمی نیٹ پہ لگا رہے ہیں، ٹائم پاس ہو جائے گا اس کا. چنانچہ 25 روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں. آپ نے مردوں کو باندھ لیا، مرد کو قید کر لیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا. یہ ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہے کہ سب کو اکٹھا ہانکنے کے بجائے الگ الگ کر کے لیا گیا سب کو. قبیلہ اوس کے لوگ عرض پرداز ہوئے کہ ہمارے ان خلفاء پر احسان فرمائے. ہمارے یعنی وہ قبیلہ اوس کے لوگ کہنے لگے کہ ہمارے ان خلفاء پر، حلیف کی جگہ ہے کہ ہمارے ان لوگوں پر احسان فرمائے جس طرح خزرج کے خلفاء بنو قینقاع پر احسان فرمایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اور پہلے گزر چکا، شاید ہم لوگ درس میں نہیں آیا کہ بنو قینقاع کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ نرمی کے ساتھ. آپ نے فرمایا کیا آپ لوگ اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں فیصلہ کروں گا، میں نہیں فیصلہ کروں گا. اب وہ لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، بچوں کو قید کر لیا گیا، سب کو قید کر لیا گیا. تو اس کے بعد وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو نرمی کا معاملہ کیا جائے، نرمی کا معاملہ کیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ لوگ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی، یعنی انہی لوگوں میں سے جو اسلام لائے تھے، وہ آدمی فیصلہ کرے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں. وہ یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے جب ہمارے میں سے کوئی رہے گا. آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ سعد بن معاذ کے حوالے ہے. سعد بن معاذ کے حوالے ہے. اوس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں. اوس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی. حضرت سعد کو غزوہ خندق میں جو زخم لگا تھا اس کی وجہ سے وہ مدینہ میں تھے. حضرت سعد بن عبادہ کو یاد ہوگا آپ لوگوں کو، زخمی ہوئے تھے نا؟ کہاں؟ پیر میں زخم لگا تھا. یہ یاد ہے کہیں زخم لگا تھا؟ نہیں، وہ تو جنگ خندق اس میں تھا، جنگ احد ہے نا، جنگ احد میں تھا. وہ نکال رہے تھے اور دام ٹوٹ گیا تھا نا ان کا، وہ اس میں. جنگ خندق میں ان کو جو ہے زخم آیا تھا. شہید تو 4-5 لوگ ہوئے تھے، زیادہ نہیں ہوئے تھے. ان کو زخم کہیں لگا تھا، یاد نہیں آ رہا مجھے بھی. تو اس زخم کی وجہ سے وہ مدینہ میں موجود تھے. مطلب لڑائی کرنے کے لیے بنو قریظہ کے ساتھ لڑائی میں وہ شریک نہیں تھے. انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا. سعد بن معاذ ہے، سعد بن معاذ کو گدھے پر سوار کر کے لایا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کی جانب اٹھو. کن سے کہا؟ جن کو قید کیا گیا، اپنے سردار کی جانب اٹھو. چنانچہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کو گئے اور انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا. گدھے پہ سوار تھے، دونوں سائڈ میں ان کو گھیر لیا. کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا. دہائیاں دے رہے، بچنے کے لیے دہائیاں دے رہے. حضرت سعد خاموش تھے، کچھ جواب نہیں دے رہے. جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی تو بولے، جب زیادہ لوگوں نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو دیکھیں جملہ کتنا زبردست ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں. بہت کلیئر جملہ تھا کہ کوئی مجھے لان تان کرتا رہے، مجھے کچھ بھی کہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے.
میں اللہ کی خاطر جو کرنا ہوگا وہ کروں گا. یعنی اب اسلام کے لیے وہ کریں گے. اب جو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو ہے میرے قبیلے کے لوگ ہیں, میرے حلیف ہیں, میرے اپنے لوگ ہیں, کچھ نہیں. غیر مسلم ہے تو غیر مسلم, جو سلوک ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا, بداہری کی تھی, اس کا نتیجہ ان لوگوں کو بھوگنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں. یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا. جملہ واضح تھا, قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا. جب حضرت سعد اتر چکے گدھے پر سے اور انہیں بتلایا گیا کہ بنو قریظہ ان کی ثالثی پر راضی ہیں, تو انہوں نے فیصلہ کیا, حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے. سنگین سزا تو سنگین تھی نا, بدہری کی تھی, غداری کی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. اسی لیے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سزا موت ہے. موت ہے. ان کی شان میں کوئی گستاخی چاہے دنیا کا کوئی بھی آدمی کرے وہ برداشت نہیں. ہم کسی بھی مسلک کے کسی بھی دین کو برا بھلا ہم نہیں کریں, لیکن ہمارے پر بھی برا وقت ہوگا تو ہم بھی برداشت نہیں کریں گے. مردوں کو قتل کر دیا جائے, عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا جائے, یہ سعد بن معاذ کا فیصلہ تھا. اور اموال تقسیم کر دیے جائے جتنے بھی وہاں پہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے. یہ تو بہت بڑی چیز ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی نہیں آتی تھی, لیکن انہوں نے دیکھیے غداری کے مقابلے میں جو فیصلہ کیا تھا کہ ان کو مسلمانوں کو ایک کو جو بنو قریظہ کے غدار ہیں جنہوں نے مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, سب کو مرد جتنے قتل کر دیا, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر کیا, اور سعد نے وہی فیصلہ یہاں کیا. یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق بھی, دیکھیے غور کریے کہ یہ فیصلہ یعنی ان کو قتل کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ 7 آسمان کے اوپر سے ہوا, اور یہ فیصلہ یہودی شریعت کے عین مطابق بھی ہے, بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم اور نرمی پر مبنی ہے, یعنی اور سخت سزا ہونی چاہیے. حضرت سعد بن معاذ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ لایا گیا, اور بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی ان کے گھر میں قید کر دیا گیا. ایک جگہ مدینہ میں لا کے قید کر دیا گیا, اور مدینہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں. پھر انہیں ایک ایک کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئی, سب کو کاٹ دیا گیا. ان کی تعداد 400 اور کہا جاتا ہے 600 اور کہا جاتا ہے 700 کے درمیان تھی. 4 سے 700 کے درمیان وہ لوگ تھے. اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا صرف کس کے غداری کی وجہ سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے, اور وہ بدہری کرنے کی وجہ سے. انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار جو قریش کو بھڑکایا تھا, بنو قریظہ کو بھڑکایا تھا کہ ان کے ساتھ بدہری کرو, وہ بھی انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار قیی بن اخطب بھی مارا گیا. یہ یہودیوں کے ان 20 سرداروں میں سے ایک تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا. پھر بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں عہد شکنی پر ورق لگایا تھا مسلمانوں کے خلاف, یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی, اور غداری کرتے وقت حجی سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا, یعنی وہ ان کا ساتھ دے گا, اور جو حشر ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا. چنانچہ محاصرہ اور ہتھیار ڈالنے کے دوران یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا. ان لوگوں کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے خلاف جب پکڑا جائے گا یہاں بھی اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا ہے جو ان کے ساتھ ہونا ہے.
بنو قریظہ کے چند افراد ہتھیار ڈالنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے. اس حالت میں بھی دیکھیں مسلمان اسلام کیسے پھیلتا ہے, بڑا تعجب ہوتا ہے. جنگ خندق میں جو نعیم بن مسعود تھے اشجعی, وہ جنگ کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور یہاں جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا بنو قریظہ کو, اس میں سے چند افراد جو مسلمان ہو گئے. اب چاہے وہ جان بچانے کی ہی نیت رہی ہو, لیکن مسلمان ہو گیا. جب آدمی مسلمان ہو جاتا تو شاذ و نادر کوئی ایسا ملتا جو منافق ہو, شاذ و نادر کوئی ایسا ملتا جو مرتد ہو جاتا. بنو قریظہ کے چند افراد ہتھیار ڈالنے سے پہلے مسلمان ہو گئے. ان سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا, ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا گیا. بعض لوگوں کو وہ ہبہ کروا دیا گیا, ہدیہ کروا دیا گیا, انہیں بھی چھوڑ دیا گیا, وہ بھی مسلمان ہو گئے. ان کی ایک عورت بھی قتل کی گئی, کیونکہ بنو قریظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی کیونکہ اس نے چکی پھینک کر حضرت خلاد بن سوید کو قتل کر دیا. تو قصاصاً قتل کی گئی, ورنہ مسلمان جو تھے یہ تو عورتوں کو قتل نہیں کرتے تھے. اسلام میں عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے, جنگ کے دوران بھی ان کو جو ہے نہیں کرنا ہے. اس نے چکی پھینک کر حضرت خلاد بن سوید کو قتل کر دیا تھا. ہتھیار اور اموال جمع کیے گئے, ہتھیار اور اموال جمع کیے گئے. 1500 تلواریں, بہت تھی نا, 1500 تلواریں, 300 زرہیں, 2000 نیزیں, 500 ڈھال ہاتھ میں ہونے والی, بہت سا سامان, بہت سے برتن, اونٹ, بکریاں جمع ہوئی. پورے بنو قریظہ کو گھیر دیا گیا تھا 40%, کہیں سے بھاگ نہ سکے. ان کو جو ہر طرف سے جو ختم کر دیا تھا. 4-5 لوگوں کو قتل کر دیا گیا, عورتوں کو لے کے چلے گئے, سامان اٹھا کے لے کے چلے گئے. آپ نے کھجوروں اور قیدیوں سمیت ان سب کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت فوجیوں پر تقسیم کر دیا. خمس جانتے ہیں نا, 5واں حصہ نکال کر بقیہ مال غنیمت فوجیوں پر تقسیم کر دیا. جو پیدل تھا اسے ایک حصہ, جو شہ سوار تھا اسے 3 حصے دیے گئے, اسے 3 حصے دیے گئے. ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے تھے. یہ سب معلوماتی چیزیں ہیں, جبکہ جنگ کے دوران یا جب ہمارے غنیمت ہے تو اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا. آج بھی اگر اس طرح کا مسئلہ رہے گا تو یہی ترمول اپنایا جائے گا. قیدیوں کو باقی جو مانتا تھا قیدیوں کو نجد بھیج کر ان کے بدلے ہتھیار خرید لیے گئے. یعنی یہاں سے مسلمان جو مضبوط ہونا شروع ہو. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے حضرت ریحانہ بنت زید بن عمرو بن خلافہ کو اپنے لیے منتخب کر لیا. پھر کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنی ملکیت میں رکھا. یہ روایات ہیں, مختلف روایات ہیں. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو اپنی ملکیت میں رکھا, اور کہا جاتا ہے کہ انہیں آزاد کر کے شادی کر لی تھی. حضرت ریحانہ کا نام ہے آتا ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں. حجۃ الوداع کے موقع پر ان کا انتقال ہو گیا. نکاح ہوا, ہاں نکاح ہوا. تھوڑا سا رہ گیا, اس کو پورا کر لوں. جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح حضرت سعد بن معاذ کی دعا قبول ہو گئی. حضرت سعد بن معاذ کی دعا قبول ہو گئی. وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے, تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں. مطلب اس قدر محبت لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرنے کی حالت میں ہے, ان کو اتنا زخم آیا کہ کب وہ فوت ہو جائیں گے کوئی نہیں جانتا. اور ایسی حالت میں بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکل کے آنا پڑے تو زیادہ چلنا نہ پڑے, زیادہ ان کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے. اس لیے کہ عیادت کرنے کے لیے جائیں گے تو عیادت کرنے کے لیے قریب ترین جگہوں پر میں خود جا کے آؤں تاکہ وہ آسانی سے عیادت کر لیا کرے. یہ تھا مسلمانوں کا جذبہ, مسلمانوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کرے. ان کے اوپر ایک بکری گزر گئی, ان کے اوپر ایک بکری گزر گئی جس سے زخم ٹوٹ کر ہسلی ہے, یہ ہڈی جو ہے اس کو ہسلی بولتے ہیں نا, ہڈی لبے کے پاس سے کیا ہے وہ مٹا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو لکھا ہوا پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ ہسلی کی جو ہڈی تھی اس میں بکری چڑھی تو وہ ٹوٹ گئی, اور ٹوٹ کے یہ جو نرخرا ہوتا ہے اس کے اندر اتنا زیادہ اندر چلی گئی اور اتنا زیادہ ان سے خون نکلا کہ وہ بیچارے وفات. دیکھیے موت کس طرح آتی ہے کہ زخمی ہوئے جنگ میں تو موت نہیں آئی, زخمی ہوئے جنگ میں تو موت نہیں آئی, اور اس وقت جب وہ مرض موت کی حالت میں بستر پر پڑے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر سے ایک بکری گزر گئی. اور بکری کتنا وزن ہوتا ہے دیکھیں یہ بکری, مان لیے بڑی بکری رہی ہو, چلو 20 کلو رہی ہوگی, لیکن اگر وہ 1 پاؤں رکھے گی تو اس کا وزن اتنا نہیں آئے گا. بہرحال ان کے اوپر سے گزری تو یہ جو ہڈی ہوتی ہے یہ ہڈی ٹوٹ کر ان کے نرخرے کے اندر گھس گئی, اور اس قدر جو ہے خون بہا کہ وہ بیچارے اسی سے وفات پا گئے. ان کا جنازہ دیکھیے یہ بھی ہے, ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا. یہ واحد صحابی ہیں, وہ جو حضرت حنظلہ والی بات تھی وہ الگ ہے, غسل دیا, وہ زمین سے اوپر اٹھے ہوئے تھے ان کو غسل دیا. لیکن یہاں پہ یہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں بتا رہا ہوں, سعد بن معاذ, کہ ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا, اور ان کی موت پر, حضرت سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا. حضرت سعد بن معاذ کی وفات پر پہلے صحابی اور یک اکیلے صحابی ہیں جن کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا. یہ تھا ان کا. ادھر ابو لبابہ جب میں نے کہا تو بھولیے گا نہیں, ادھر ابو لبابہ پر 6 راتیں گزر گئی. 6 رات تک وہ ایسے ہی اپنے آپ کو کھمبے میں باندھے, وہیں اسی میں بدھے رہتے, چاہے رات ہو دن ہو اسی میں بدھے پڑے رہتے. یہ نہیں کہ وہاں سے ہٹ کے سو جائے یا جو ہے کہیں چلے جائے, کچھ نہیں. ابو لبابہ پر 6 راتیں گزر چکی تھی. نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی تھی, نماز کے لیے, صرف نماز کے لیے ان کی بیوی کھول دیتی تھی. اس کے بعد وہ پلٹ کر اپنے آپ کو ستون سے کھمبے سے باندھ لیتے تھے. جب نماز پڑھ کر آتے تھے پھر وہیں پہ باندھ لیتے تھے. اس کے بعد حضرت ام سلمہ کے مکان میں ان کی توبہ نازل ہوئی, یعنی ان کے بارے میں ان کی توبہ قبول ہوئی, ان کی توبہ نازل ہوئی. حضرت ام سلمہ نے انہیں بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے کہ اب تو کھول دیا جائے, کتنے دن سے اسی میں لگے ہوئے, 6 دن ہو گئے. مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہیں کوئی اور نہ کھولے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا, یعنی ان کی قسم پوری ہو. انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو باندھ لوں گا, باندھا, اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کوئی نہیں کھولے گا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک تو ان کی توبہ نازل, توبہ قبول ہوئی. انہوں نے جو جملہ کہہ دیا تھا صرف اشارہ کیا تھا, جملہ بھی نہیں کہا تھا, صرف اشارہ کیا تھا ہاتھ سے, تو ان کی توبہ قبول ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ سے کھول دیا 6 دن کے بعد. یہ تھا غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ کی تفصیل. یہاں رکتے ہیں, اور اس کے بعد جب سوموار کو درس چالو ہوگا, ایک سوموار کے بعد 2 سوموار, تب انشاءاللہ اس کے بعد سے شروع کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.